آپ دیکھ رہے ہیں ARS اسلامک نیٹورک، جہاں ملتی ہے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور علم کو نئی روشنی۔ اسلامی پروگرام کی ریکارڈنگ یا لائیو کے لیے آج ہی بک کریں، نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اس کے بعد فاطمہ بنت مولانا دلکش بہرہ درجہ عالیہ ثانیہ کو دعوت دیتی ہوں جو آئے اور تقریر پیش کرے، جس کے تقریر کا عنوان ہے مدارس کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا اس عظیم مقام پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنی دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کو ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے آپ کو بتلا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، دور دراز کا سفر کیا، قیمتی وقت صرف کیا، اپنے آرام کو تازہ اور راحت کو قربان کیا، آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دینی محفلیں قائم کرنا، ایسا پروگرام منعقد کرنا، اس میں شرکت کرنا بڑا اور مبارک فریضہ ہے، اس سے امت کے شام اور دلی تشخص باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مسائل نبیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، ان مدارس کی اہمیت و فادیت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت سے جھوپڑیاں چھپڑوں کی شکل میں، کوئی قلعہ کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کی مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی سار ہے، یہ امت اسلامیہ کے درختہ دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کا آئینہ دار ہے، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات اور رواداری کو ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستو، بہت سے حضرات اس حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی ہے، اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج، چاند اور سیاروں کو اپنے قبضہ میں کر لیا جائے، طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے، لیکن آپ سب سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائیے، کسی نے اس لوگ زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے، موت کے وقت کو 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے، سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہے، زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکتا ہے، گزرے ہوئے لمحات کسی کے بس میں ہے، ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضروری ہے، حساب و کتاب بھی آنا ہے، جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات کی مشق و تمرین ہوگی۔ میرے محترم دوستو، مال و دولت، ڈگری کالج، بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی، آئی والی حکومت ماہرین قانون سے جواب سے قاصر ہے، یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہیں مدارس و مکاتب سے یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے۔ تعلیم پڑھنے پر بیٹھنے والے علماء قرآن سے اس وقتی میں رستگاری ہو سکتی ہے۔ تیرے دامنی پہ شاخ ہماری نہ جائیو، تیرے دامنی پہ شاخ ہماری نہ جائیو، دامن بچھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ اس لیے اس سطح وہاں زندگی کے لیے جہاں ہمیں شامل رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے افکار و عقائد سنوارنے کے لیے مدارس کا ناگزیر ہونا ہے۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام میں ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ سے نازک حالت دوچار ہوئی، پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے فضا پیدا کری، ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگے، ان کا قاتل و بس کیا جانے لگا، ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین
दिन का जाला फैलाता तो आज हर घर में इंजील पढ़ाई जाते और कायदा अफगान में शरीर वबूत परस्ती बचा होता इलाज इलाज नीट का घर घर मरकज होता और पुराने अफगान इस्लामी से लोगों को सौ दूर रहते उन्हें अपने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा सवाकी पे अतला होती मदारिस का नमाज अंजाम दिया जो हमेशा याद रखा उसकी आनत और तौफीक अता फरमाए आमीन वमा अलैना इल्ला बलाग इल्म का साथ अमल की भी दे कुव्वत और तौफीक मशक्कत से भी हिस्सा दे दे फिर पार उनकी चुनने से सदा कोई बना फिर से आवाज़ मोहम्मद को बादू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू महफिल कितनी प्यारी है अब करम भी जारी है आज हमारे उमेरा में फिर से खत्म बुखारी है